ناصر ایوبی صابر ہے، آپ کے درمیان صبر سے خدمت کر رہے ہیں۔ میں ایوب کے دوستوں اور ایوب میں فرق سمجھ پایا ان دنوں میں نے اس کے دوستوں کے بارے میں پڑھا، باتیں تو وہ بھی کر رہے تھے خدا کے ساتھ، اور وہ خدا کو عزت و جلال ہی دینا چاہتے تھے۔ کئی جگہ پر ایوب زیادہ سخت باتیں کرتا ہے، کہتا ہے لعنت اس دن پر جس میں پیدا ہوا، تو مجھے پیدا کیوں کیتا سی، مجھے تو پیٹ سے مار دینا۔ سخت بات ہے کہ تو نانصافی کرتا ہے میرے ساتھ، میں پکارتا ہوں تو جواب نہیں دیتا۔ سخت باتیں ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب خدا ظاہر ہوا، الیفس کو کہنے لگا، الیفس تیمانی کو، کہ تو نے اور تیرے دوستوں نے میرے بارے میں غلط باتیں کہی ہیں، ایوب نے درست باتیں کہی ہیں، اب ایوب سے کہو تمہارے لیے دعا کرے میرے سامنے، پھر میں تم کو معاف کروں گا۔ میں حیران ہوا، ایوب تے زیادہ سخت گلاں کرتا سی، خدا نے انہوں کچھ نہیں کیا، انہوں نے پیچھے چڑھ گئے۔ ایوب کے ساتھ رکھڑ خدا کی خاطر ہی تو یہ تینوں دوست ڈالے ہوئے تھے، تو خدا نے یہ نہیں دیکھا۔ میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ یہ جو تینوں دوست تھے یہ مذہبی اور تھیولوجیکل زبان دعا میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ایوب تھا وہ ریلیشنل لینگویج یوز کر رہا، اس کا رشتہ تھا خدا کے ساتھ۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں ہمارے زمانے کی ریاکاری، انج میں خدا نو اپنے الفاظ پر امپریس کرنے کی کوشش کی جا، نباتات جمادات کو بنانے والے، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، میں جتنے بڑے لفظ بولوں گا تو میری اردو سے متاثر ہو کر تو میری دعا کو سن، تجھے سننی ہوگی۔ دیکھ میں نے کتنی ترتیب کے ساتھ لفظ جوڑے، کتنی مشکل ہوئی مجھے۔ مذہبی زبان، تیرے کلام میں یہ لکھا ہے، ہاں بھائی لکھا ہے، بتاؤ اس کو۔ بار بار وہی رٹیاں آیتاں، کوئی ریلیشن نہیں۔ خدا ایسی دعاؤں کو میں کہہ سکتا ہوں مکروہ جانتا، مکروہات کی طرح، منو کن نہیں دیتے اندر تیرے کنی بدی اتنے تو سفیدی پھیر لئی ہے، اندر تیرے کی کوشش، میرے نام کو تو پاک جانتا نہیں ہے، مجھے تو جانتا نہیں ہے، ٹیڑے بڑے لفظ تو بول رہے ہیں۔ خدا کو گن آتی ہے ایسی دعا۔ سادہ جی دعا کر، لفظ سادہ جی نہیں بولنا آ رہا ہے، انگلش میں جیزس جیزس ہی کہنا ہے، انہوں سمجھ آ جائے گی کوئی گل، وہ اے نہیں کہے گا میرا نام تو پٹھا لے لیا، آپ نے دل سے لیا نا۔ اب آپ کو انگلش نہیں آتی، سیدھا سیدھا یسوع کہنا، ایڈا وقت کا دا پیا کہ یسوع نا دے نال کو دعا نہیں تیری سنے گا۔ میں سارا کیلنڈر جیزس کو دیتا ہوں، خداوند میں سارا آسمانی باپ سارا کیلنڈر میں جیزس کو دیتا ہوں، اس نے میری زندگی میں جو کام کیا ہے، اس کا مطلب یسوع سمجھ لوکاں نوں تو ہسے ہے۔ کئی دفعہ کہنے لگتا خدا نے لڑائی کر رہے ہیں، دعا کر ماں سے منو محسوس ہوندا جے باہر دعا سنیے نا، کہنے لگتا اندر خدا نے لڑائی ہو رہی ہے، خدا دی باہ مروڑی، خداوند سن میری دعا نو، خداوند تو میرے لیے کام، خداوند موت یہ کر کے دکھا کام، این تو باہ مروڑی دی ہے، خدا دی باہ مروڑی دی۔ آرام والی دعا کرنا ہے، دلوں کا ریلیشن کے ساتھ کا، وہ سن لے گا، سنے گا۔ دو جملے ہی کافی، یہ نہیں کہ کنٹینیولی آپ کو دعا نہیں کرنی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، رشتہ، خدا کی سمجھ، تیرا نام پاک مانا ہے۔ اگر انگلش میں اس پٹیشن کو ایک لفظ میں سمونا چاہوں تو وہ ہے ریورنس۔ حقیقی ریورنٹ خدا ہوتا ہے، اس کو ریورنس دینا اپنے دل میں۔ تو جو خدا کو ریورنس دیتے ہیں وہ گناہ سے، بدی سے دور ہے، کیونکہ خدا کو سب سے زیادہ بے عزت گناہگار ریاکار شخص کرتا ہے اپنی زندگی کے ذریعے سے۔ بڑا شخص کوئی بات روکے نا تو اس کی نہ مانے تو یہ کیا ہے؟
اس کی بےزتی ہے. بڑا شخص چپ کر جاتا ہے کہ انہوں تو شرم ہی نہیں ہے, میں تو فیدل ہی کہن دیا, مانتے نہیں میری گل. وہ چپ کر جائے گا, لیکن یہ ان ادر ورڈز اس کی بےزتی ہے. جب آپ خدا کو ریورنس دیتے ہیں, آپ گناہ سے دور رہیں. تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. بادشاہی کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ جو تینوں درخواستیں ہیں ان کا آپسی تعلق ہے, اس لیے میں ان پر زیادہ وقت نہیں بتاؤں. جو مڈ ٹھیک ہو جائے تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہے, بنیاد ٹھیک ہو جائے تو باقی سارا کچھ ہی ٹھیک ہے. اس کو باپ کے طور پر جاننے والے اور اس کا نام پاک ماننے والے اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے تڑپتے اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں پینیٹریٹ ہو جانے دیتے ہیں. میں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ پینیٹریٹ, گھس جانے دیتے ہیں. مثال کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں. ایک سپنج آپ لیتے ہیں, سپنج کو جب پانی میں آپ ڈبوتے ہیں یا کسی بھی چیز کے اندر, تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ سینس لیتا ہے پانی کو اپنے اس کے ہر حصے کے اندر وہ چلا جاتا ہے. تو جب آپ اس کو ہولی مانتے ہیں, آٹومیٹک آپ اتنا اس میں ڈوب جاتے ہیں کہ اس کا کلام, اس کی مرضی آپ میں پینیٹریٹ کر جاتی ہے, گھس جاتی ہے. آپ کی شخصی زندگی تک وہ گھس جاتی ہے. آپ اپنی زندگی کا ایک ایک قدم اس میں اس کی مرضی کلام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ریلیشن کیسے ہوں, میری خاندانی زندگی کیسی ہو, میری پرسنل لائف کیسی ہو, میرا بزنس یہ کیسا ہو, میری خدمتی زندگی یہ اس کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں, کیونکہ میں اس کا نام پاک مانتا ہوں. اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ زمین پر رہتے ہوئے آسمان کا تجربہ کریں, کیونکہ آسمان وہ جگہ ہے جہاں اس کا نام پاک مانا جاتا ہے اور اس سبب سے اس کی مرضی کو پرفیکٹلی فالو کیا جاتا ہے. چاروں جاندار دن رات بغیر آرام لیے قدوس 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 پکارتے رہتے ہیں. فرشتے اس کے حضور میں اس کی قدرت پاکیزگی کو جاننے کے سبب سے ہر وقت اس کی فرما برداری کے لیے ریڈی رہتے. جتنی آپ اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے اتنی ہی اس کی کنگڈم آپ کی لائف میں آئے گی. اگر آپ مرضی کو فالو نہیں کریں گے تو بادشاہی کا تجربہ نہیں کریں گے. یہ بڑا شاندار تجربہ بادشاہی کا تجربہ. بادشاہی کیا ہے؟ جہاں بادشاہ ہے وہاں بادشاہی. خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی, اس میں نہ بیماری تھی, نہ ہی اس میں غریبی تھی, نہ ہی کمیاں تھی. تو جہاں یسوع جاتا یہ چیزیں چلی جاتی. بیمار ہوتے ان کو شفا ملتی, بھوکے ہوتے ان کو روٹیاں کھلاتی. وہاں پر بد اروا نہیں تو لوگ بد اروا سے نجات پاتے. وہاں باپ کے ساتھ ریلیشن ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی. تو یہ ہے وہ پٹیشنز جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. باقی تین جلدی سے اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. یہ اگلی تین پٹیشنز ہیں جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے. جب ہم اس پٹیشن پر آتے ہیں, ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند کو ہماری باڈیز کی پرواہ ہے, ہماری باڈیلی نیڈز کی پرواہ ہے. اس نے جسم بنایا تو جو کچھ اس نے بنایا وہ برا نہیں ہے. اس جسم میں جتنے بھی نیڈز ہیں ان کی وہ کیئر کرتا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کون کون سی نیڈز؟ کھانا پینا پہننا, یہ بنیادی نیڈز ہے نا.
खुदावंद यीशु ने इसीलिए तालीम देकर कहा, फिक्र करके ये ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इन चीजों की तलाश में पैर हो गए, लेकिन तुम्हारा, किनका? तुम्हारा। खुदावंद यीशु ना एल स्क्रोल के कहेंगे। यू नो व्हाट इज स्क्रोल? बताओ, करोड़ी लगती है ना थले, उन्हें जो करोड़ी दा चंगी तरह उन कटी दा थले, ये होता है करोड़ के। जरा दबा के जोर दे, तुम्हारा आसमानी बाप वो कुछ बताना चाहता, तुसी भाई फिक्र ना करिया। उन्हां दा ते प्यो नहीं, तुहाडा ते है उत्ते, तुसी तो समझो। यीशु ये कह रहा, वो तुम्हारी बॉडीज की फिक्र करता है। इसीलिए खुदावंद यीशु शिफा देता। जब जी उठने के बाद शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो पहला सवाल ही एक है, बच्चों क्या तुमने कुछ खाया? प्रेज गॉड, हाउ वंडरफुल इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जब वो अभी झील में ही थे, उनके किनारे पर आने से पहले मछली और रोटी तैयार। अब बताएं, जब तक शागिर्द यीशु के साथ रहे उनको रोटियों की कमी हुई? कभी यीशु ने कहा भाई मेरे पीछे होना जाते पेट के पत्थर बांध के आना जाए, रोटी नहीं जब मिलनी, ये नहीं जब मैं वादा कर। यीशु ने कहा दूर से आए हैं, सफर लंबा है, रह जाएंगे, तुम ही इन्हें खाने को दो। क्यों फिक्र करते हो कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे? क्यों फिक्र करते हो बेटी की शादी का खाना ये कहां से आएगा? बेटी दी, उसकी शादी के लिए भी खुदा देगा। अगर शादी के लिए रिश्ता मुहैया कर दिया तो शादी के इंतजामात के लिए भी वो देगा, सब कुछ करेगा। इसके बाद ये दुआ हमें सिखाती है कि हमें रोज की रोटी आज के लिए मांगनी, कल दी नहीं मांगनी, आज दी आज ही सामने दे। यहूदी रब्बी कहते थे जिसने दिन बनाया उसने दिन की जरूरतें भी साथ में मुहैया की। ये हमें दुआ सिखाती है कि एक दिन, वन टाइम, एक दिन के लिए जियो, कल के लिए अपनी एनर्जीज को जाया ना करो। नहीं तो यीशु दुआ ये सिखाता, जनवरी के महीने की, पूरे महीने की रोटी हमें आज थी। यीशु ने ऐसा नहीं सिखाया, उसने कहा आज की रोटी आज, रोज की रोटी हमें आज दे, बस कम हो गई। आज का दुख आज के लिए काफी, कल का दिन अपने लिए। एक घड़ी उसमें दो जो सुइयां होती हैं, क्या उनको कहते हैं इंग्लिश में? सुइयां कहते हैं। सुई लगी टाइम हो तो बड़ी सुई, वो जरा तजुर्बेकार, छोटी सुई कहने लगी एक घंटे च मनु तो बड़ी दफा टिक टिक करना पेगा, तो मैं तो थक जावा, इन्नी दफा मैं किवें टिक टिक करा? उन्हें सारे साल का साथ करिया, इन्नी दफा मनु टिक टिक करना पेगा। बड़ी घड़ी चुप करके सुई सौंदी रही। उन्हें क्या एडी टेंशन क्यों नहीं? सीधी जी गल है, एक सेकंड दे तूने एक बार टिक करना, तू सिर्फ यही सुन, एक सेकंड टिक टिक टिक, तू ज्यादा लंबी आना सुन। प्लान करें लेकिन कल के लिए फिक्र ना करें। कल किथों रुकी है? जिन्हें आज दे दी वो कल नहीं दे सकता। दे सकता है कि नहीं? Yes. दे सकता है, वो कर सकता है। वो उसके जखीरे खाली नहीं होते, भरे रहते हैं, तेरे लिए भरे हैं। जब तू पैदा ही हुआ था उसी वक्त उसने सारा इंतजाम करके तुझे दिया। तो हमें आज की रोटी इसको मांगना है। जब मन नाजिल होता तो खुदा एक दिन के लिए नाजिल करता, खुदा एक लेसन दे रहा। अगर वो जरूरत से ज्यादा जमा कर लेते तो वो खराब हो जाता, गल जाता, सड़ जाता, उसका फायदा ना होता। इसके बाद ये दुआ हमें खुदा को उसकी प्रॉपर प्लेस देना सिखाती है। देने वाला हाथ कोई भी हो, देता खुदा ही। रोटी खुदा ही देता, रिज़्क तुसी आप ही कहते जो खुदा ही देता है, बॉस नहीं आपका देता। बीज बो दिया किसान ने, खाद भी डाल दी अच्छी, उसमें जो मेडिसिन वगैरह है वो भी डाल दी, लेकिन वो बीज को बढ़ा सकता है? ये किसने करना है? ये खुदा ही करेगा।
خدا ہی روٹی دیتا ہے. اور پھر یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب آپ اس سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو دیتا ہے. اور پھر دعا کر کے بے نہیں رہنا کہ روٹی منگی ہے خدا ہم چھت پاڑے گا، مد تو برسائے گا تو روٹی مل جائے گی. یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے ہم کام تے بھی جا کے محنت بھی کر. محنتی کے ہاتھ کو وہ اسودہ کرتا ہے، وہ اسودہ ہوتا ہے. صرف دعا دے نال کام نہیں چلتا، دعا کے ساتھ ایکشن. موسیٰ نے دعا کی، خدا نے کہا کھوتا نہ رہے ڈٹ بھی مار. ایلیا نے دعا کی، خدا نے کہا کرمل پر جا، وہاں تو پتھر سیٹ کر قربان کا بنا. تو صرف دعا کے ساتھ میں ایکشن، کام بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، خدا روٹی دے گا. یہ بات نوجوان نہیں سمجھتے، یہ بات دعا کرنے والے بھی نہیں سمجھتے. وہ بہت زیادہ اوور اسپرچل بننے کی کوشش کرتے ہیں، حد سے زیادہ روحانی. آپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ دعا ہی کرتے ہیں. دعا تو بے ہی نہیں ملتا. اچھی بات ہے آپ دعا کریں، لیکن دعا کبھی بھی فرما برداری کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، ایکشن کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. جہاں ایکشن کرنا ہے you have to do action. اس کے بعد یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ نہیں لکھا میری روز کی روٹی مجھے آج دے. کیا لکھا ہے؟ ہماری روز کی روٹی ہمیں آج دے. یعنی تسی اپنے کلیاں دے لیے نہیں مانگے، خدا روز کی روٹی سے زیادہ آپ کو دیتا ہے. یہ اس کی فطرت میں ہے. اب دیکھیں خدا دی مٹھی کو چھوٹی ہے، جب کھلے گی تو کوئی 2-4 دانے سٹے گا، وہ تو پھر واوی سٹے گا. جب ایسے کھلتی ہے تو بہت کچھ گرتا ہے. تو جو زیادہ گرتا ہے وہ تیرے لیے نہیں، تو نے پہلے ہی مانگا ہے. ہماری روز کی روٹی ہمیں آج دے. وہ جو ہمارے ہیں ان کو بھی ساتھ میں شامل کر. جو بچ جائے وہ تیرے لیے نہیں، وہ خدا نے دی ہی نہیں تیرے، وہ دوسروں کی. وسائل کی کمی نہیں. کریٹر ایسا نہیں کر سکتا. اگر اس نے کروڑوں زندگیوں کو روئے زمین پر بھیجا ہے تو وسائل بھی ویسے. لیکن پرابلم یہ ہے وسائل ایک ہاتھ میں جب رہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے. تو اگر آپ کو روٹی زیادہ ملے تو وہ کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے. 2 کرتے ہیں تو کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس نہیں. پیسہ زیادہ ہے، جب پاری ہو رہی ہے تو انہوں ہلکی کرو، چرچ میں دے، ضرورت مند کو دے، غریب کو دے، خدا کے کام کے لیے نکالے. خدا خود پر دے، پڑھے گا وہ کرتا ہے. تو ہماری روز کی روٹی ہمیں آج دے. اس کے بعد بڑی اہم دعا، جس طرح ہم نے ہمارے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. اس کی وضاحت خداوند یسوع نے کی، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا پھر کیا ہے نا خدا آپ بھی صاحب زور دے کے نہیں خداوند کہے گا، تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا. 8ویں باب میں خداوند یسوع نے ایک تمثیل شاید سنائی ہے، وہاں پر 18واں اس کی 21ویں. پطرس خداوند سے پوچھنے لگا کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ بڑی چھال انہیں ماری آپ نے. کیا 7 بار تک؟ دن دے وچ یہ ایک دن کی بات ہو. یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. آگے خداوند نے وضاحت کی، بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا. جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے کتنے توڑے آتے تھے؟ آپ کی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ 10,000 توڑے آتے. مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، ساری زندگی بھی پے کرتا رہتا تو بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. اب یہ نوکر کیا کرتا ہے؟ بس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا. شیخی مانی نا، حالانکہ نہیں ہو سکتا تھا. کہنا یہ چاہیے تھا خداوند معاف کر دے، میں نہیں کر سکتا، رحم کر دے، میرے بس سے یہ باہر ہے، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا،
मैं अपने गुनाहों से रिहाई खुद से नहीं पा सकता। उस नौकर के मालिक ने क्या करके तरस खाकर उसे छोड़ दिया। माफ करने वाले, तरस करने वाले लोग होते हैं और उसका कर्ज बख्श दिया। अब इसकी हरकत देखें। जब वो नौकर बाहर निकला, हाले बाहर ही निकले, फौरन बेला भी नहीं नंगा बाहर निकला, तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला, जिस पर उसके कितने देना? सिर्फ 100 देना। ऊपर देखें कितना कर्ज है, 10,000 थोड़े, और कहा ये 100 देना। ये आते थे। तो इसकी हरकत अब चेक करें। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा, चंगी तरह दबाया और कहा जो मिलाता है दा। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिर कर, जैसे ये कर रहा था, उसकी मिन्नत की और कहा मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा करूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया, जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। खबर पहुंच गई बादशाह तक। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। वो जो जिसके तूने 10,000 तोड़े माफ किए थे, वो बाहर ये हरकतें कर। आना चाहिए कि नहीं गुस्सा? आना चाहिए। बहुत गुस्सा आता है जब आप नामाफी को दिल में लेकर उसके सामने, वो ऐसे ही एंग्री होता, कहता अपने गुनाह तेन भूल गए, वो सारे कर्ज तुझे भूल गए, तू लिस्ट मेरे सामने पेश कर रहा है, फलां मेरे साथ ये करता है, फलां मेरे साथ ये करता है, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। Ever you think, आप रूहुल कुद्स को दिन में कितनी बार रंजीदा करते हैं? वो छोड़कर गया आपको कभी? Always with you, teaching, ruling you, कांट छांट कर रहा। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, सारे बोलो, केड़ा नौकर? शरीर नौकर। तू शरीर है, तेरे अंदर शरारत है, तू ईवल है, विकेड है, तेरे अंदर कोई काम नहीं हुआ, तुझे मेरी माफी का मुकाशिफा ही नहीं मिला, तुझे गुनाह की पहचान ही नहीं, तुझे पता ही नहीं है तेरे ऊपर कैसी बख्शिश की गई है, इसलिए तू शरीर है। मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तू ने मेरी मिन्नत की थी। यहां पर लिखा है, क्या तुझे लाजिम ना था? क्या था? ऑप्शन नहीं है। खुदा ने माफ कर ही नहीं सकता। चल कर दियागा माफ, जरा थोड़ा जो टाइम मिले, कुछ साल निकल जाए। नो ऑप्शन फॉर क्रिश्चियन कि वो अपने दिल में नामाफी लिए फिरे, बोझल रहे। उसका खुदा का रिलेशन डेफिनेटली डिस्टर्ब है। खुदा के साथ उसके रिलेशन में रुकावटें, ब्लेसिंग्स नहीं आई, बड़ी सारी बरकत उसकी जिंदगी में रुकी रहे। तुझे लाजिम न था कि जैसे मैंने तुझ पर रहम किया, तू भी अपने हम खिदमत पर क्या करता? इसका मतलब जो माफ नहीं करते वो सख्त दिल लोग होते हैं। उनके दिल को रूहुल कुद्स ने अभी नरमाया नहीं, वो पत्थर दिल लिए फिर रहे, गोश्तिन दिल उनके अंदर नहीं है। और उसके मालिक ने क्या? खफा होकर, नाराज होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर। क्या आप अपने एक एक गुनाह का कुफारा अदा कर सकते हैं? अपना कर्ज चुका सकते हैं? नेवर एवर। इसीलिए जहन्नम अबदी सजा है, अबदी खुदा के खिलाफ गुनाह की अबदी सजा। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने दुश्मन नहीं, अपने भाई। माफ करना दुश्मन को मुश्किल नहीं होता, भाई को माफ करना ज्यादा मुश्किल होता। अपने भाई को कैसे माफ ना करे? बोलिएगा, आपकी बाइबल में क्या लिखा है? दिल से। शागिर्दों क्या लिखा है? दिल से। दिल से। अंदरों काट देना ग्रज, अंदर उठ के नहीं बैठे। हाँ, माफ कर। कोई ग्रज होल्ड करके नहीं रखा, कोई रिवेंज नहीं, कोई एक्शन में नहीं।
پھر دعا میں جائیں. دیکھا جائے خدا کی حضوری بہت ہی ویزیبل آپ کے لیے ہوگی. خدا کی محبت وہ مینیفیسٹ آپ کی لائف میں سے ہوگی. جہاں آپ کھڑے ہوں گے خدا وہاں ویزیبل ہوگا. خدا آپ کے وسیلے سے کام کرے گا. بلاکج ہٹ جائیں گے. روح القدس کی ندیاں تازہ آپ کو بھی تازہ کریں گی, لوگوں کو بھی کریں گی. محبت کے چشمے آپ میں سے پھوٹنے کریں گے. انکنڈیشنل لو وہ فلو کرے گا. پریز گاڈ. یہ بات خداوند کے دل کے بڑی قریب ہے. جو معاف نہیں کرتے وہ جیتے جی جہنم میں رہتے ہیں. قہر کے نیچے, فضل کے لیے نیچے نہیں, رحم کا تجربہ وہ نہیں کرتے. جس طرح ہم نے ہمارے قرض داروں کو معاف کیا, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لانا بلکہ برے سے بچاؤ. یہاں پر نون ہے, ایڈجیکٹو نہیں ہے. برے سے بچاؤ, یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. ہمیں آزمائش کا مطلب ہے ٹیسٹ. اپنا رحم ہمیں دکھا, ٹیسٹ میں ہمیں نہ جانے. ابلیس سے بچا, ہمیں اسپرچل پروٹیکشن دے. آپ کو ان باتوں کے لیے دعا کریں. آئے اپنی آنکھیں بند کریں اور غور کریں, ہم شاگرد ہیں کہ